وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا ماشاءاللہ جی بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اچھا کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، جتنے دھرم ہیں ان سب کی اپنی اپنی عبادتوں کا طریقہ ہے۔ ہماری عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، تو وہ بندہ بھی اللہ کو پسند ہوگا۔ دیکھو ماشاءاللہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اور جن جگہوں سے اور جن مسجدوں سے پیچھے کی صفوں سے بچوں کی آوازیں آتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم آگے جائے گی اور ترقی کرے گی۔ اور جن مسجدوں سے اور جن جگہوں سے پیچھے بچوں کی آوازیں نہیں آتی، اس کا مطلب ہے اس قوم کے بڑے بیدار نہیں ہیں اور ان کا مستقبل انتہائی تاریک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ماشاءاللہ یہاں کے بڑوں کی بھی محنت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں۔ تو اب میں کچھ باتیں چھوٹے بچوں کے تعلق سے کروں گا انشاءاللہ، کچھ باتیں بڑوں کے تعلق سے کروں گا، 50-50 کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے، اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ انسانی زندگی 3 اسٹیجز کا نام ہے، 3 مرحلے انسان کی لائف میں، 3 پارٹس ہیں۔ ایک کو ہم چائلڈ ہوڈ ڈیز کہتے ہیں، بچپن کا زمانہ، ایام طفولیت، ابھی جیسے بچے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد نوجوانی، پھر بڑھاپا۔ 3، بچہ ہے یا حافظ صاحب کی طرح جوان ہے یا پھر بوڑھے ہیں، پھر انسان چلا جائے گا اللہ کے پاس۔ بچپن کے اندر انسان جس چیز کی عادت ڈالتا ہے
وہ عادت اس کو پڑ جاتی ہے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے اس مذہب کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جتنے مذہب ہیں دنیا کے اندر ان سب کے کچھ کانسیپٹس ہیں، کچھ عقیدے ہیں، وہ اپنے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا بالکل بیسک پوائنٹ آف ویو اور بیسک بلیف اور بنیادی عقیدہ یہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور ہم کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ورشپ کس کی جائے گی؟ عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی۔ There is no God but اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ دیکھو، آپ لوگ مدرسے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ پڑھنے جاتے ہیں نا، یا کھیلنے جاتے ہیں؟ اور گراؤنڈ میں، پلے گراؤنڈ میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ کھیلنے جاتے ہیں۔ تو جب انسان دنیا کے اندر ایک ہر جگہ جاتا ہے تو ایک مقصد لے کے جاتا ہے، ایک پرپز لے کے جاتا ہے، ایم لے کے جاتا ہے۔ تو اس 60-70 سال کی لائف کا بھی کوئی پرپز ہوگا، کوئی ایم ہوگا نا، مقصد ہوگا۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے بھیج دیا دنیا میں۔ انسان کو دنیا کے اندر اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہمیں راضی کرے، خوش کرے۔ اگر آپ اسکول نہ جائیں، مدرسے نہ جائیں تو امی ابا خوش ہوتے ہیں؟ جی نہیں خوش ہوتے، کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے، ان کی آپ سے ایکسپیکٹیشن اور توقع یہ ہے کہ امی ابا خوش ہوں، میرے بچے پڑھیں لکھیں، کامیاب انسان بنیں۔ تو جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کو خوش کریں۔ اور خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو کچھ بیسک چیزیں، بنیادی بالکل، جو فاؤنڈیشن آف اسلام کہلاتے ہیں، جس کے اوپر اسلام کی پوری بلڈنگ کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو، آپ کو کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو پہلے انسان فاؤنڈیشن ڈالتا ہے نا، اینٹ رکھتا ہے نیچے، مضبوط کرتا ہے اس کو، اس کے بعد اوپر بلڈنگ کھڑی کرتا ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا اور بیسک پوائنٹ آف ویو اور بلیف اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم کو دنیا میں لایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لایا، اور اللہ ہی پالتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارے گا، اور اللہ قیامت کے دن پھر حساب بھی لے گا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، پکی بات، یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اور کسی کام کو کرنے کے لیے کسی ماڈل کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ آپ کو اگر کوئی اسکیچ بنانا ہو، کوئی آپ کو کہے کہ اس طرح کا اسکیچ آپ بنائیں، تو صرف بتانے سے کام نہیں چلے گا، گائیڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کے سامنے اس جیسا کوئی اسکیچ اور ایگزامپل رکھا جائے گا نا، ماڈل رکھا جائے گا، پھر کہا جائے گا دیکھو ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہاں یہ ڈائیگرام ایسے بنے گا، یہ سرکل ایسے بنے گا، یہ راؤنڈ ایسے بنے گا، پھر آپ بنا لیں گے جی۔ اور کلر اس کے اندر یہ ریڈ یہاں آئے گا، گرین یہاں آئے گا، یلو یہاں آئے گا۔ پہلے آپ ایک مائنڈ سیٹ بنائیں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، اس کے بعد آپ ٹھیک ٹھیک بنا لیں گے۔ اور اگر کوئی ایگزامپل اور ماڈل سامنے نہ ہو تو رانگ کرے گا، غلط کرے گا، صحیح ہے؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے دنیا کے اندر ماڈل اور رول ماڈلز بھیجے، ان کو ہم نبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، میسنجر کہتے ہیں، پروفٹ کہتے ہیں۔ نبی، پیغمبر اور رسول دنیا کے اندر کیوں آئے؟ اسکول کے اندر
پرنسپل ایک ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر، مدرسے کے اندر محتمم صاحب ایک ہوتے ہیں، ان کی گائیڈنس میں سارے ٹیچرز کو کام کرنا پڑتا ہے، سارے استاذوں کو ویسا ہی کرنا پڑتا ہے جیسا وہ کہتے ہیں۔ اگر رول اور ریگولیشن کے خلاف کرے گا تو نظام پورا خراب ہو جائے گا، اسکول کا سسٹم بگڑ جائے گا نا۔ پہلی کا بچہ دوسری میں جا کے بیٹھ جائے گا، دوسری کا بچہ کہے گا نہیں مجھے جلدی پڑھنا ہے تو میں 5th اسٹینڈرڈ میں جا کے بیٹھوں گا، کوئی کسی کی مانے گا نہیں، اپنی مرضی اگر چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے، وہ اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل کون؟ لاسٹ اور فائنل میسنجر، آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کو دیکھ کر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نبی نے پھر کیا کیا بات بتائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے صاحبزادے، حضور نے ان سے نکاح کیا تھا، وہ چھوٹے سے تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا کھاتا تھا ایک برتن میں، تو حضور مجھ کو کہتے تھے کہ سم اللہ وکل مما یلیک، اللہ کا نام لو سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے۔ تو چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اور اپنی طرف سے کھانا چاہیے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے چھوٹے چھوٹے صحابہ، اچھا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، سب بچوں کو یاد ہونی چاہیے یہ ڈیفینیشن اور تعریف۔ صحابی کہتے ہیں کمپینینز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ رہنے والے، ایمان کی حالت میں جو رہے ہوں اور جن کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے، حضور کے دوست، فرینڈس آف پروفٹ، یہ بھی کہہ لیجیے آپ۔ تو جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی دوست بناتا ہے نا۔ آپ کو اگر کرکٹ میں انٹرسٹ ہے تو آپ سوئمنگ والا دوست نہیں بنائیں گے، صحیح ہے؟ تو جو آپ کی طبیعت کہے گی ویسا ہی دوست آپ بنائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی تھے۔ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی تھے۔ آپ کے دوستوں میں بھی یہ چھوٹا بچہ ہے 4-5 سال کا، اور یہ 8-10 سال کا بچہ بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی کو، کسی کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، وہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے گھوڑے چلتے تھے، پتہ ہے آپ کو، اور اونٹ چلتے تھے۔ حضور کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، اے چھوٹے سے بچے میں تجھے بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، غور سے سننا۔ دیکھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑنا، اللہ کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب اللہ کی حفاظت؟ اللہ نے جو آرڈر دیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ نماز ہے، اللہ کا آرڈر روزہ ہے، اللہ کا آرڈر ماں باپ کی فرما برداری ہے، اللہ کا آرڈر گناہ سے بچنا ہے۔ تو اس کو فالو کرے گا تو اللہ کس کی حفاظت کرے گا؟ ہماری حفاظت کرے گا، اور تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ ہماری مدد کو آئے گا۔ اور یہ کہ جب مدد مانگنی ہو تو دعا کس سے مانگے گا؟ اللہ سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بنیادی عقیدے ہیں جو ہمارے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں بڑوں سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ بنیادی عقیدے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آج بنیادی طور پہ، اور جو اسلام کے بنیادی کانسیپٹس ہیں اور اصول ہیں
ان کو بچوں کی ٹرمز میں اور ان کی اصطلاحات میں ان کو نہیں سمجھایا جا رہا، اس لیے ہمارے بچوں کے دماغ میں خدا کا تصور نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا مولوی بات کرتا ہے تو چوتھے آسمان پہ جا کے بات کرتا ہے، وہ آسمان کی سیر کرا رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے آپ کی زبان میں بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو اللہ سے مدد مانگنی پڑے۔ کیوں؟ اگر بیسک عقیدہ اور بنیادی بلیف اور بنیادی کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات، یہ جو لائف ہے نا، یہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہے۔ آپ نے دنیا میں لوگوں کو مرتے ہوئے تو دیکھا ہے؟ یا کبھی ایسا ہوا کہ دادا تو 20 سال پہلے بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں؟ نہیں، دادا چلے گئے، کسی کی دادی چلی گئی، کسی کے نانا چلے گئے۔ یعنی یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں اللہ کے پاس، پتہ چل گیا نا۔ تو ہم بھی دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ پہلے جب ایمان کی اور دین کی محنت ہوتی تھی اور بچوں کا تعلق دین سے اور مسجدوں سے جڑا ہوتا تھا تو بچوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی تھیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر آتا تھا۔ ایک بات پتہ چل گئی کہ نیک کام کرنے سے اللہ خوش ہوگا اور برا کام کرنے سے اللہ راضی ہوگا۔ جیسے آپ جو بھی، اچھا دنیا کے اندر ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے جو کچھ کریں گے دنیا میں، اس کے دو پہلو ہوں گے، دو سائڈز ہوں گی اس کی۔ یا تو اس کام کا بدلہ آپ کو صحیح ملے گا یا غلط ملے گا۔ صحیح کام ہوگا تو صحیح رزلٹ ملے گا اور غلط کام ہوگا تو غلط رزلٹ ملے گا۔ اور جو کوئی اچھا کام کرے گا اس کے گڈ امپیکٹس انسان کی پرسنالٹی پر، اس کی مینٹالٹی پر، اس کی فزیکل لائف پر اور اس کی روحانی زندگی پر ہر اعتبار سے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جھوٹ بولیں، جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہوگا سوسائٹی میں؟ لوگ بولیں گے کہ یہ تو بڑا تھیپ ہے، بڑا جھٹا ہے، یہ سچ بولتا ہی نہیں ہے بچہ۔ اور سچ بولیں گے تو لوگ کہیں گے ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو سوسائٹی آپ کو کیا کہے گی؟ سچا کہے گی۔ سچ بولنا اور اپنی زبان سے ہمیشہ سچ نکالنا یہ اسلام کا ایک اہم اور بنیادی پارٹ ہے اور حصہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر اچھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2-3 کام ضروری کرنے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے، اور جہاں پڑھنے جاتے ہیں ان ٹیچرز کو اور ان استادوں کو خوش کرنا ہے۔ کیسے خوش کریں گے؟ شرارت کر کے نہیں، شرارت کریں آپ، میں یہ نہیں کہوں گا آپ شرارت نہیں کریں۔ بچے اور شرارت کمپلسری ہے، شرارت کرنا چاہیے آپ کو، لیکن شرارت میں کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ با سے بکرا، با سے بندر اور با سے بچہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ بکری بکریوں کو دیکھیں تو اچھل کود کریں گے، بندر کو دیکھیں تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں، اور بچے، ہمارے گھر کا بچہ ہے 6 سال کا، وہ 8 فٹ اوپر چڑھ کر کودی مارتا ہے، بچہ ہے وہ، اور نہ جانے بچے کیا کیا کرتے ہیں شرارتیں، لیکن اپنا بھی نقصان نہیں ہو، اتنا دوڑتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، 4-5 سال کا بچہ ہے، دوڑتے دوڑتے گھر کے اندر اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا۔ اور ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے اماں ابا کو ہے نا پیار، گلے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں ماں باپ۔ تو ہم کو اپنے آپ سے بھی پیار ہونا چاہیے کہ ہمارا نقصان ہوگا تو دل کس کا دکھے گا؟ امی ابا کا دل دکھے گا، اور ہم اگر امی ابا کا دل دکھائیں گے تو ہم سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کو اللہ کو خوش کرنا ہے عبادت کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے ہم وہ کریں گے۔ کچھ کام ہیں، کچھ گڈ ڈیڈز ہیں، ان کو انسان زندگی میں کرے گا تو بیڈ ڈیڈز انسان کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔
بیڈ ہیبٹس انسان کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی. گڈ ہیبٹس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا اور لائے گا تو بری چیزیں نکل جائے گی. نماز پڑھے گا تو پاک صاف رہے گا، مسجد میں اچھے سے آئے گا. نماز پڑھے گا تو ٹوپی لگائے گا، ٹوپی لگائے گا تو پھر اس کے بعد لوگوں کو سلام بھی کرے گا. پھر اس کو پتہ چلے گا مسجد میں آئے گا کہ بھائی میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، تو شرارتیں بھی دھیرے دھیرے کم کرے گا. بہت سارے فائدے ہوں گے. مدرسے میں جائے گا تو مدرسے میں دین سیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھ سے کیا چاہا ہے. تو پتہ چل گیا اللہ کون ہے، رسول کون ہے وہ بھی پتہ چل گیا، حضور کے صحابی کون ہے وہ بھی پتہ چل گیا. اب ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے. بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، ماننا، اس کو ناراض نہیں کرنا. یہ کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. اب چھوٹے بچوں کو کیا چاہیے؟ بڑوں کو تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کیا کرتے تھے کہ ان کو معلوم پڑے گا کہ سلام ہمارے مذہب کا ایک شعار ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. ہائے ہیلو کرتے ہیں نا اب تو، ہائے ہیلو ٹاٹا بائے بائے گڈ بائے سی یو لیٹر، یہ کہتے ہیں اب تو. یہ نہیں، کیا کہنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب یہ کہ تم خود بھی سیف رہو، اللہ تم پر سلامتی اتارے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہو. تو دعا دے رہا ہے نا سامنے والے کو، تو سلام کرے گا، پتہ چلے گا کہ مسلمان کا بچہ ہے. اور سامنے والوں کو سلام کرو گے تو سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے عبد الجبار بھائی کا بچہ تو بڑا اچھا ہے، جب ملتا ہے تب سلام کرتا ہے. کلیم بھائی کا بیٹا بہت اچھا ہے، ستار بھائی کا بیٹا بہت اچھا ہے، شاداب کو دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، جب ملتا ہے تب سلام کرتا ہے. تو کس کا نام ہوگا؟ جی امی ابا کا نام ہوگا. لوگ کہیں گے بڑی اچھی تربیت دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سلام کریں گے اپنے سے بڑوں کو، اور بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ رویہ رکھا جائے، انتہائی مشفقانہ. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا 10 سنوات، میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال. لیکن حضور نے میری غلطی پر اور میری کسی کمی اور کوتاہی پر، میرے لاؤبالی پن پہ، لڑکپن کی وجہ سے میں بھول جاتا تھا. حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، یوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ایسا اور ویسا. بچہ ہے بھول گیا. تو بڑوں کو تو یہ چاہیے. بچوں کو کیا چاہیے؟ اب سنو بچے، سنو بچے، سنو بچے، سنو. بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ خدمت کریں. کس کی؟ امی ابا کی، بڑوں کی، اپنے ٹیچرز کی، اپنے اساتذہ کی خدمت کریں. خدمت سے کیا ہوگا؟ دعائیں ملیں گی. دعائیں کیا ملیں گی؟ ارے بھائی کسی غریب اور فقیر کو آپ پیسے دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ 1 کا 10 دیتا ہے وہ؟ جی نہیں دیتا، وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے. تو آپ کو دعا لینے کے لیے 1 پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی بوڑھا آدمی مسجد کے اندر آ رہا ہے، ویری اولڈ مین، داڑھی سفید ہے جن کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھا ہے یہ. اب وہ کرسی وہاں رکھی ہوئی ہے، چیئر، آپ کا کام کیا ہے؟ چیئر اور دور لے جا کے رکھ دو. جی لا کے ان کو، جی چچا، انکل، دادا، آپ اس پر بیٹھ جائیے. تو ان کا دل خوش ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھر میں امی کھانا بنا رہی ہیں، روٹیاں بن رہی ہیں، اور اب امی نے کہا کہ دسترخوان لگانا ہے. ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے دسترخوان کہاں رکھا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہم ماں باپ کی مدد کے کریں. ان کو پوچھیں میں یہ کام کر دوں؟ کین آئی ہیلپ یو؟ کین آئی ہیلپ یو؟ کیا میں آپ کی یہ مدد کروں تھوڑی سی اور چھوٹی سی؟ تو ماں باپ کہیں کہ میرا بچہ تو بڑا سمجھدار ہو گیا ہے. ماں باپ کوئی کام کہیں تو اس کو ٹالنا نہیں. اچھا ہاں ابھی کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں. نہیں، بس فوراً اس کام کو کرنا ہے. تو ان کے دل سے کیا نکلے گی؟
دعا نکلے گی۔ باہر کسی کو دیکھا کوئی آدمی پریشان ہے اور وہ آپ سے مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کے بس میں ہے اور آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کر دیں، وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔ تو یہ تھوڑے سے کام ہیں کہ جو یہ پورا ایک اسلام ہے جس سے سوسائٹی کیسی بنے گی؟ اچھی بنے گی۔ ہمارا مذہب ہم کو بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے کہتا ہے، صرف ہم اپنی نماز پڑھیں، اپنی زندگی دیکھیں، یہ مسلمان کے اور مسلمانوں کے بچوں کا کام نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، بچپن میں بچے جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں، بچے تو جنت کے پھول ہوتے ہیں، وہ اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو زندگی میں ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے امی ابا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، ہیومینٹی اور مانوتا کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں سب سے پہلے اپنے لیے، یا اللہ مجھے اچھا بنا دیجئے، مجھے نیک بنا دیجئے، اپنا اچھا بندہ بنا لیجئے۔ حضرت تھانوی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی۔ انہوں نے حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اے اللہ مجھے نیکی پر جما دیجئے، میں آپ سے نیکی پر جمنے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم لوگ 2 دن نماز پڑھتے ہیں، 2 دن کے بعد نہیں پڑھتے۔ امی کہہ رہی ہے بیٹا فجر میں اٹھ جاؤ، نہیں مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو نیکی پر جمنا اور عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور جب بڑوں کے پاس جائیں تو بڑوں کو کیا کہنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے، آپ ہمارے لیے دعا کریے۔ اور مسجد میں آنا ہے تو شور مچانا ہے، جی بالکل خاموش پیچھے جا کر بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، باتیں تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، لیکن مسجد کا ادب کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا، کوئی بڑا اگر کبھی کچھ کہہ دے، ڈانٹ دے کہ ایسا مت کرو، یوں مت کرو، تو ناراض ہو جاؤ گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، بڑے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ ڈانٹیں۔ یہ کام کرنے سے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر لوگ آپ کا علاقہ دیکھنے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ پڑھتے ہیں آپ، چاہے مدرسہ یا اسکول، محنت سے پڑھنا ہے۔ آج اسکول گئے، آج ٹیوشن نہیں گئے، ہوم ورک نہیں کیا، اب ٹیچر گھر پہ فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کا بچہ تو ہوم ورک ہی نہیں کرتا، تو پھر کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا۔ دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ گارڈن کے اندر، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، کھیلنا چاہیے بچوں کو، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جب پڑھائی کا ٹائم آئے گا تو آپ کہہ رہے یار میرا تو ویڈیو گیم کھیلنا باقی رہ گیا، میری کرکٹ کا ٹائم ہو گیا، میری اسکیٹنگ کا ٹائم ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا گیم ہوتے ہیں، فٹ بال کا، ہاکی کا، اور یہ اور وہ، اور اب تو پب جی چل رہا ہے صرف، اور ویڈیو گیم موبائل کے اندر۔ موبائل زیادہ نہیں چلانا ہے آپ کو، موبائل زیادہ نہیں چلاؤ تو بہت اچھا، لیکن آپ مانیں گے نہیں، تھوڑا بہت تو چلائیں گے۔ تو تھوڑا بہت بھی چلانا ہے تو بس ٹائم دیکھ کر، وہ ٹائم ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ کی تعلیم کا اور آپ کے ایجوکیشن کا نقصان ہو جائے، وہ ٹائم ایسا نہ ہو۔ ٹیوشن جاتے ہی بچوں نے موبائل لے لیا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہے، تو ایسا نہیں کریں آپ، کیونکہ اگر آپ پڑھ لیں گے اور لکھ لیں گے، ہماری جو قوم ہے نا، مسلم قوم، یہ ویسے بھی بہت کم پڑھی لکھی ہے، 15 سے 20% مسلمان ہیں صرف جو گریجویشن تک پہنچتے ہیں، اس کے علاوہ گریجویٹ بھی نہیں ہے مسلمان، 15 اسٹینڈرڈ تک گریجویشن کا ریشو اور لیول اتنا کم ہے۔ تو آپ کو پڑھنا ہے، پڑھ لکھ کر کیا بننا ہے؟ اچھے اچھے ارادے کرو کہ ہم پہلے تو سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ مسلم، میں سب سے پہلے تو ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنیں، کس نیت کے ساتھ؟ کہ ہم انسانوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور لوگوں کا علاج کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھے ایڈوکیٹ بنیں گے، لائر بنیں گے، اور مسلمانوں کا سپورٹ کریں گے، اور انسانیت کو، ہیومینٹی کو
فائدہ پہنچائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ انجینئر بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، IAS IPS بنیں گے، اچھے ارادے کریں، اللہ سے خوب مانگیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کریں آپ. تو اس طریقے سے جب دین اور دنیا دونوں میں بیلنس ہوگا تو اماں ابا بھی خوش، ٹیچرز بھی خوش، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش. آ گئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. ہم اپنے یہاں جب ایسا پروگرام کبھی کرتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوال جواب کا بھی موقع دیتے ہیں. بچوں کو بولنے کا موقع دیا جائے، ان کے ذہنوں کے کویشچنز اور ان کی کوئریز جب تک حل نہیں ہوں گی پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری قوم کے یوتھس کا اور ہمارے بچوں کا IQ لیول کیا ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں. اور پھر جب تک ان کی سوچ کا اور ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ نہیں ہوگا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا مستقبل کہاں ہوگا اور کہاں لے کر جائے گا. تو پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے. آپ سب مسجد میں آئے، آپ نے بات سنی، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات کافی ہے. کتنا ٹائم ہو گیا ہیں؟ ہو گیا، وقت ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے، ماشاء 15 منٹ اور. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اس پر بولنا تھا. دیکھو اسلام نے انسان کو کھیل کھیلنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ کھیل کیسا ہو. ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی پتہ چل گیا آپ لوگوں کو. ہم کو وہ کام کرنا ہے جو مسلمان کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا جو دوسری کمیونٹی یا دوسرے ریلیجنس کے لوگ کرتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ کرتے ہیں. ابھی آپ کے یہاں ایک تہوار آئے گا، پورے ملک میں منایا جاتا ہے. آپ کے یہاں اترن کہتے ہیں جی؟ اتران. ہاں ہمارے یہاں پتنگ بازی کہتے ہیں، پتنگ دیوس کہتے ہیں. اس طرح سے الگ الگ الفاظ ہیں، پورے ملک میں الگ الگ طرح سے اس کو منایا جاتا ہے. یہ ہمارا فیسٹیول نہیں ہے، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہمارا فیسٹیول اور ہمارا تہوار نہیں ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف 2 فیسٹیولز ہیں. کتنے؟ کون کون سے؟ ہاں، بقرعید اور رمضان عید. اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس کرسمس کا کوئی فیسٹیول ہے، نہ ہمارے پاس دیوالی ہے، نہ اتران ہے، کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا تہوار نہیں. ایک بات تو یہ. اچھا جب ہمارا نہیں ہے، اچھا آپ نے کبھی کسی کرسچن کو دیکھا ہے، کسی نان مسلم کو دیکھا ہے کہ قربانی کے موقع پر وہ ایک بکرا لایا اور ذبح کر رہا ہو کہ آج بقرعید ہے، میں بھی آج ایک بکرا ذبح کروں گا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ جی آپ نے رمضان میں دیکھا ہے کہ نہیں ہمارے مسلمان بھائی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی فاسٹ کریں گے؟ نہیں. ان سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکا رہ ہی نہیں جاتا. ان کا اپواس اور ان کی فاسٹنگ بھی ایسی ہوتی جس میں پانی پی لیجئے، جو چاہیں وہ پی لیں. کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ نہیں کھا سکتے. جیسے ہمارے بچے رکھتے ہیں کھاتا پیتا روزہ. تو جب وہ ہمارا کام نہیں کرتے اور ہمارے جیسا عمل اور ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو ہم کو بھی ان کے جیسا کام اور ان کے جیسی ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس کمیونٹی کی سملیرٹی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا، ججمنٹ ڈے میں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب اور ان کا معاملہ انہی کے ساتھ کرے گا. اللہ کہے گا ان کے جیسے بنتے تھے، ان کے جیسی چال ڈھال، ان کے جیسی بول چال، ان کے جیسا کھیل، ان کے جیسا تماشا کرتے تھے، اس لیے تم کو نہیں بھیجا تھا. ہم نے بھیجا تھا تم کو اس لیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کام کر کے آؤ. تو حضور نے تہوار 2 دیے، 2 صرف اسلام نے 2 تہوار دیے، تیسرا کوئی نہیں. تو یہ جو اب آپ کے یہاں پتنگ بازی ہے نا، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے وہ سن لیجئے. جس چیز سے دین منع کرتا ہے نا، دین، اس میں دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. دنیا کا نقصان یہ ہے، سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ یہ کہ
دوسری ادر ریلیجنس اور ادر کمیونٹی کے ساتھ سملیرٹی اور مشابہت، ان جیسے بن گئے ہم، ایک یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارا ریلیجن ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب ان کا دین الگ ہے۔ ہمارا مذہب ہم کو خواہشات کی پیروی کی اور جو دل کہہ رہا ہے وہ کرنے کی اجازت اور پرمیشن نہیں دیتا۔ بھائی 4 رکعت نماز ظہر کی ہوتی ہے، میرا دل کہہ رہا نہیں میں 5 پڑھ لوں، اٹ از ناٹ پرمیشیبل، یہ اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے، آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ نے 4 کہا ہے نا، نہیں کہ نہیں میرا جی چاہ رہا ہے تو ہم جی چاہ رہا ہے پتنگ نہیں اڑائیں گے، ہمیں نہیں کہا اللہ نے، جن کو کہا ہے وہ کرتے رہیں، جن کے دھرم نے مذہب نے کہا وہ کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ویسٹ آف ٹائم، دوسری بات ویسٹ آف ٹائم۔ اچھا پتنگ اڑ گئی بہت اڑ گئی، لاسٹ میں کیا ہوگا؟ غائب ہو جائے گی، کٹ جائے گی، نقصان ہو گیا۔ ویسٹ آف منی، گھنٹوں لگا دیا اس کے اندر، گھنٹوں، ٹائم ضائع ہوا نا۔ ارے اتنے ٹائم میں کھیلتے کودتے تو فزیکل ہماری باڈی یہ فٹ ہو جاتی، ہماری ایک جگہ کھڑے رہ کے ہاتھوں کو حرکت دے کے ہاتھ جام ہو گئے، ہاتھ کٹ جا رہے ہیں اس کے مانجھے سے، اور انسان کی باڈی کا نقصان۔ چوتھی بات لڑائیاں جھگڑے، تو اسی لیے یہ کام انشاءاللہ آپ لوگ نہیں کریں گے۔ پھر روزانہ خرید رہے ہیں تو ویسٹ آف منی، اتنا پیسہ اگر آپ کسی غریب کو دے دیں گے تو دعا کرے گا، چلو غریب کو مت دو، بادام لے کے کھا لو، اس کے چاکلیٹ کھا لو، بادام نہیں پسند ہے، اچھا وہ بھی مت کرو، اپنے منتھلی بینک میں آپ اس کو جمع کر لیں، سیو کر لیں منی کو، پیسے کو، وہ بھی کام آئے گا۔ تو یہ وہ کام ہے جس کو ہمیں نہیں کرنا ہے، اور جو کام میں نے بتایا وہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، بات مانیں گے انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ اور نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم اپنا سرمایہ لے کر حاضر ہیں، اپنا مستقبل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قوم کی امانت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، مسلمان بہت پستی کا شکار ہیں، بہت زوال کا شکار ہیں۔ اللہ یہودیوں کے بچوں کو یہ احساس ہے کہ وی آر جیوش اور ہم یہودی ہیں اور ہمیں دنیا پر غلبہ پانا ہے۔ اللہ عیسائیوں کے بچے اپنے مذہب سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ یا اللہ ہمارا سرمایہ لوٹا جا رہا ہے، یا اللہ ہمارے بچے ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، دہریے بنتے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم آپ کو ان بچوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر لیجئے، اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا دیجئے، اللہ ان بچوں کو بہترین مستقبل کا غماز بنا دیجئے، اللہ ان کے ہاتھوں میں قوموں کی امامت اور سیادت دے دیجئے۔ اللہ ہمیں ان سے بڑی توقعات ہیں، بڑی تمنائیں ہیں، اللہ ہماری قوم کو اچھے نوجوان دے دیجئے، اللہ ہماری قوم کو باصلاحیت نوجوان دے دیجئے، اللہ ہمارے قوم کو امت کا اور انسانیت کا درد رکھنے والے بچے اور نوجوان دے دیجئے، اللہ ایجوکیٹڈ بچے دے دیجئے، اللہ جن کا دین بھی سلامت ہو، جن کی دنیا بھی سلامت ہو، اللہ مہذب اور باادب نوجوان دے دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے ان بچوں کی دنیا کو بھی اچھا کر دیجئے اور آخرت کو بھی اچھا کر دیجئے۔ اللہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھیے، اپنے اس دین سے اور مبارک دین کی محنتوں سے لگائے رکھیے۔ اللہ مسجد میں بار بار آنے جانے والا بنا لیجئے، اللہ مسجد میں بار بار آنے جانے والا بنا لیجئے۔ اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے جیسے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ دنیا والوں کی پسند اور ناپسندیدگی تو روز بدلتی رہتی ہے، اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب
حبیب کی باتوں کو ماننے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں مسجد کی محبت پیدا فرما دیجئے، علماء کی محبت پیدا فرما دیجئے، دینداروں کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ اپنے ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو والدین کا احترام اور قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو تلخ بولیوں سے، والدین کا دکھ بننے سے بچا لیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، دلوں کے سکون کا سامان بنا دیجئے، قرار دل بنا دیجئے۔ اے اللہ نور نظر اور لخت جگر بنا دیجئے۔ اے اللہ ان بچوں کو کامیابیاں عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ان کو نیک بنا دیجئے، صالح بنا دیجئے۔ اللہ زمانہ اور حالات اور فتنے اور آزمائشوں سے، تمام دجالی اٹھنے والی طاقتوں کے شرور سے اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے۔ اللہ بچا لیجئے۔ اللہ ارتداد کی آندھی چل پڑی ہے اور کوئی ارتداد کو روکنے والا نہیں ہے۔ کالج کا نوجوان گمراہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں کا نوجوان گمراہ ہو رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہٹا کر اے اللہ تثلیث کو، ٹرینٹی کے عقیدے کو ڈالا جا رہا ہے، اور اللہ اسکولوں کے سلیبس سسٹم کو اور ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہم کس سے شکوہ کریں؟ اللہ کیا کریں؟ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ یہاں ہم اقلیت میں ہیں، لیکن اللہ تو ہمارا کارساز ہے۔ اللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں جب تک رہیں گے تیری مان کر اور تجھے ایک مان کر رہیں گے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ نیکیوں پر جما دیجئے، اللہ استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی کہ بچپن کو بھی بے داغ رکھیے، اللہ ہماری جوانیوں کو بھی بے داغ رکھیے، اللہ ہمارے بچپن کو بھی بے داغ رکھیے، ہماری جوانیوں کو بھی بے داغ رکھیے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو گناہوں سے بچا دیجئے، اللہ ایسے بچا دیجئے جیسے بارش کے موسم میں ہم اپنے سفید کپڑوں کو کیچڑ سے بچا بچا کر چلتے ہیں، اور اللہ ایسا کھلا دیجئے جیسے گناہوں کے ماحول میں رہ کر بھی کنول کا پھول کیچڑ میں رہ کر کھلتا ہے، ہمیں بھی اللہ کھلا دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں اچھا بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ پیارے پیارے بچے، اللہ معصوم اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اللہ یہ معصوم اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اللہ اتنے معصوم، اگر ایک بچہ بھی گھر میں رو دیتا ہے ماں کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے، فوراً دوڑتی ہے میرے لال کو کیا ہو گیا۔ اللہ یہ تو بے گناہ بچے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، ہم پوری انسانیت کا حال آپ کے سامنے، بھوک سے تڑپتی انسانیت، کپڑوں کے لیے بلکتی انسانیت، اور اللہ بم برستے ہوئے لوگ، اے اللہ بموں کے سائے میں، تلواروں کی نوک پر اور بندوقوں کی بوچھار میں، اے اللہ جو انسانیت و مسلمان تباہ و پریشان ہو رہے ہیں، اللہ جو امت کی ماؤں کے دوپٹے اٹھ رہے ہیں، اللہ فلسطین اور کشمیر اور برما اور آسام کے حالات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کو ان معصوموں کا واسطہ، اللہ آپ کو ان معصوموں کا واسطہ ضائع نہ فرمائیے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، مانگنے کا طریقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں جب تک رکھیے ایمان اور اسلام پر رکھیے، اور اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، اے رب کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا، آپ ہم سے خوش رہیے گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی مبارک دعائیں مانگی ہیں، ہمارا ان میں حصہ نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہمیں بھی ان سے بچا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔